حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ یہ کسی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے۔ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، چاہے جتنی بھی جماعتیں ہیں دنیا میں، کسی کا مسئلہ نہیں، بلکہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا مسئلہ ہے۔ جو بندہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے، حضور کو آخری نبی مانتا ہے، اس کے ذمہ لازم ہے کہ حضور کی ختم نبوت کا دفاع کرے، چاہے عربی ہے، عجمی ہے، گورا ہے، کالا ہے، مشرق مغرب شمال جنوب والے جتنے بھی مسلمان ہیں، سب کی ذمہ داری ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کریں۔ لیکن اس اجتماع میں شرکت کے لیے ہم لوگ تیار نہیں ہیں۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ میں اپنی سطح پر دین کا کام کروں گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کروں گا۔ یہ ٹھیک ہے، ہر بندہ کرے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، لیکن ایک بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے مسئلے میں جو بندہ بھی حضور کی ختم نبوت کا دفاع کرے گا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے اس میں معاون ہے، مخالف نہیں ہے۔ مثال کے طور پر دیوبند والے کرتے ہیں، اور بریلوی حضرات کرتے ہیں، اہل حدیث کرتے ہیں، جتنے بھی جماعتیں ہیں، اگر کسی کا نام نہ آئے تو آپ محسوس نہ کریں، جتنی بھی جماعتیں ہیں ہم ایک دوسرے کے معاون ہیں، مخالف نہیں ہیں۔ اور کچھ دن پہلے آپ نے سنا ہوگا 22 اگست کو سپریم کورٹ میں مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کے ساتھ بہت سارے علماء جو شریک تھے، اس مشن پر کام کر رہے تھے، تو اس حوالے سے کچھ پوسٹیں میرے سامنے آئیں، کمنٹ آئے، کچھ ویڈیوز آئیں، اس میں کچھ ایسے بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہماری پارٹی نے مسئلہ حل کرایا ہے، دوسری پارٹی والے یہ اس کا سہرا اپنے سر ڈال رہے ہیں۔ تو یہ کشمکش ہے، یعنی کہ ایک دوسرے کے خلاف ایک عزم ہے۔ تو میں اس کی 100% تردید کرتا ہوں، چاہے جس جماعت سے تعلق رکھنے والا ہو، جس مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو، جب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع کرے گا، ہم اس کی تائید کریں گے، چاہے وہ جس جماعت سے اس کا تعلق ہو۔ یہاں تک کہ جو لوگ آگے نہیں جا سکتے، گھر میں بیٹھے ہیں، ان کا وہاں تک پہنچنا ممکن نہیں ہے، وہ صرف دعا کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ہماری بہنیں، مائیں جو گھر میں بیٹھی دعا کر رہی ہیں، ہم ان کی بھی شکر گزار ہیں، وہ بھی اس عقیدے کے تحفظ میں شریک ہیں۔ تو اس لیے چاہے جس جماعت والا بھی تحفظ ختم نبوت کا کام کرے گا، ہم اس کو سلوٹ کریں گے، ہم اس کو مبارکباد دیں گے، ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ لیکن یہ بات سامنے رکھیں، یہ تو ظاہر ہی ہے، اگر کوئی سپریم کورٹ میں جائے گا تو ساری عوام تو نہیں جائے گی، تو لہذا عوام کی طاقت ہے، عوام طاقت دے گی، مجمع تیار ہوگا، تو لامحالہ ایک دو آدمی ہی سپریم کورٹ میں جائیں گے، عدالت میں جائیں گے، سارا مجمع تو نہیں جا سکتا۔ تو اس لیے جس جماعت سے بھی تعلق رکھنے والے ہیں، انہوں نے یہ کام کیا ہے، ہم سب کو مبارکباد دیتے ہیں اور سب کے اس کام کو سراہتے ہیں۔ اب یہ اندازہ لگائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے منکرین ختم نبوت چلے آ رہے ہیں، تو اس لیے پچھلے لوگ جتنا بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں، تو امت ان کی شکر گزار ہے، ان کے اس کام کی تائید کرتی ہے۔ تو اس لیے ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے کی بجائے ہم ایک دوسرے کا تعاون کریں، یعنی کہ ایک بندہ دین کا کام کر رہا ہے تو وہ میرا معاون ہے، مخالف نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، دوسری مسجد بنائی گئی ہے تو اس میں مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ مسجد والے میرے معاون ہیں، انہوں نے میرے کام کو آسان کر دیا۔ اگر میری مسجد تنگ ہے تو انہوں نے اور مسجد بنائی ہے، مسلمان آسانی کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ تو اسی طرح دین کا ہر شعبہ، ہر کام، جہاں بھی جس شعبے میں مسلمان کام کر رہا ہے، اس کی تائید کرنا، اس کا ساتھ دینا دوسرے مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اس کام کو سراہنا چاہیے اور اس کو داد دینی چاہیے، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ دین کا کام کرے۔ یہ نہ ہو کہ ہم اس کے خلاف باتیں کریں تو وہ آج نہیں تو کل بیٹھ جائے گا۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک مقولہ مشہور ہے کہ جو مسلمان بھی ایک تنکے کے برابر بھی دین کا کام کر رہا ہے، وہ میرا معاون ہے، کیونکہ دین کا کام کرنا میری ذمہ داری تھی، دوسرا بندہ اس میں شریک ہو گیا۔ تو اسی طرح ایک کوئی مشکل کام ایسا ہو جس کو آپ اکیلے کر رہے ہیں، آپ سے نہیں ہو سکتا، دوسرے لوگ آئیں،
وہ آ کر آپ کے ساتھ شریک ہو جائے اور آپ کا کام ہو جائے تو آپ ان کا شکریہ ادا کریں گے، آپ خوش ہوں گے، ان کو اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کریں گے۔ تو اسی طرح ایک بندہ دین کا کام کر رہا ہے، چاہے ختم نبوت کا کام ہو، دین کے جس شعبے کا کام ہو، اگر میں کر رہا ہوں، کوئی کر رہا ہے، جو دوسرا بندہ اس کا تعاون کر رہا ہے، اس کے ساتھ شریک ہے، تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ مخالفت کرنی چاہیے۔ تو اس لیے یہ بات ہم ذہن میں بٹھا لیں، جہاں بھی ہم دین کا کام کریں تو ایک بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ میں بھی دین کا کام کر رہا ہوں۔ یہ نہ ہو کہ میں ہی دین کا کام کر رہا ہوں اور کوئی نہیں کر رہا۔ جتنا مسلمان دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی دین کا کام لے رہے ہیں، تو اس لیے میں بھی دین کا کام کر رہا ہوں۔ تو اس لیے چاہے دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، مجلس احرار ہو، جس جماعت سے جس فرد کا تعلق ہے، اگر وہ حضور کی ختم نبوت کا دفاع کر رہا ہے تو ہم سب اس کا ساتھ دیں گے، اس کا تعاون کریں گے، اور ہر مسلمان پر یہ لازمی ہے کہ اس کا ساتھ دے، اس کا تعاون کرے۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سن کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔